گرین کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور خدا قرآن میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو کلر ہیں یہ میری قدرت ہے، معجزات جسے آپ اپنے انگلش میں بول سکتے ہو، یہ میریکل ہیں، سائن ہیں، اور سائن جو ہوتا ہے یہ اس اصل چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو جب تم کلر پہ غور کرو گے تو یہ کلرز تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائیں گے، اور اب تو کلرز کی پاور کو جان لیا گیا ہے۔ پہلے ڈاکٹر آپریشن کرتے ہوئے ریڈ پہنتے تھے، مریض پریشان ہو جاتا تھا، ڈاکٹر خود پریشان ہو جاتا تھا، آپریشن روم سے ریڈ نکال دیا گیا، پھر لوگ وائٹ پہننے لگے، لیکن وائٹ کو بھی اتنی ترجیح دی گئی۔ اب آپ کو پتا ہے ڈاکٹر جب چیر پھاڑ کرتا ہے تو گرین ڈریس پہنتا ہے، زیادہ تر گرین پہنے جاتے ہیں۔ خیر اب دوسرا کلر بھی یوز ہونے لگ گیا ہے، وہ کرتے رہتے ہیں کہیں اسلام کے اندر ہم نہ آ جائیں، اس لیے چینج کرتے رہتے ہیں۔ ادروائز سارے ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپریشن روم کے اندر، تھیٹر کے اندر، وہاں صرف گرین یوز کیا جائے، وہ سرجری کرتے ہوئے سب سے بہتر کلر ہے۔ گرینری یہ لو، محبت اور ہوپ اور گروتھ کی علامت ہے۔ آپ نے خضر نام سنا ہوگا، خضر علیہ السلام، ان کو خضر کہتے ہی اسی لیے قرآن مجید کے اندر اور عربی کے اندر خضر، خدیر، خاضرہ، یہ لفظ استعمال کیا گیا گرینری کے لیے۔ حضرت خضر کو خضر کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ جہاں وہ اپنا پاؤں مبارک رکھ دیتے ہیں خدا تعالیٰ وہاں سبزہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے تھے تو معلوم ہے کہ نشانی کیا تھی؟ آپ نے اپنے بھانجے سے یہ کہا تھا، یوشع بن نون سے، جو آپ کا بھانجا بھی تھا اور بعد میں نبی بھی بنا اور جو آپ کا شاگرد بھی تھا، آپ نے کہا جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے وہی وہ بندہ ہوگا، اس سے ہمیں ملنا ہے۔ تو وہ مچھلی بھنی ہوئی تھی، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو آپ نے فرمایا وہ ذرا مچھلی لانا، مجھے بھوک لگی میں کھاؤں۔ کہنے لگے وہ یاد ہی نہیں رہا حضور، وہ پیچھے جہاں سٹے کیا تھا وہ مچھلی تو وہیں نکل کے روٹی کے کپڑوں میں سے وہ تو سمندر میں چلی گئی۔ فرمانے لگے جہاں سے وہ زندہ ہو کے نکلی تھی وہیں تو ہمیں جانا تھا، چلو واپس چلو۔ تو وہ مچھلی یوں مٹی کے اوپر رستہ بناتے ہوئے دریا میں چلی گئی۔ میں یہاں ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہاں کون رہتا تھا؟ خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام کے ساتھ جو جسم کے ساتھ ہوا مس کرتی ہے، اس ہوا میں اتنی پاور پیدا ہو گئی، اس فضا میں اتنی پاور پیدا ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس مچھلی کو بھونا تھا اور جس کو آپ کھاتے ہوئے آ رہے تھے، وہ مچھلی اس ہوا سے، فضا سے ٹچ کرتے ہوئے اس میں زندگی پیدا ہو گئی۔ تو خضر جو ہے یہ گرین، یعنی زندگی خود بھی زندہ ہے اور زندگی عطا کر رہے ہیں۔ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی نشانی ہے، جب آپ گھوڑی پہ سوار ہو کر آتے ہیں تو وہاں گرین بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کا جو جادوگر تھا سامری، اس نے یہی تو حرکت کی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام گھوڑی پہ سوار ہو کے جاتے ہیں تو جہاں وہ پاؤں رکھتی ہے وہاں سبزہ اگ جاتا ہے، گرینری اگ جاتی ہے۔ تو وہ وہاں سے مٹی لے کے اس نے بچڑے کے منہ میں ڈال دی تھی، تو وہ بچڑا بولنے لگ گیا تھا۔ تو زندگی، گرینری، زندگی۔ تو جبرائیل علیہ السلام گھوڑی پہ بیٹھتے ہیں، گھوڑی چلتی ہے، اس کے پاؤں زمین پہ لگتے ہیں تو سبزہ اگاتا ہے۔ لیکن میرے نبی کا کیا کمال ہے، جبرائیل علیہ السلام گھوڑی پہ بیٹھیں گے، گھوڑی چلے گی، پاؤں زمین پہ لگے گا، تب سبزہ اگے گا۔ میرا نبی جہاں سے گزر جاتا ہے، آپ جس پہ توجہ فرما دیتے ہیں، ان پتھروں کے اندر بھی گویائی اور زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب آپ بچہ پیدا کر، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جب قریب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ کھجور کے درخت کو ہاتھ لگا دو، گرینری واپس آ جائے گی۔ وہ سوکھ چکا تھا، گرینری واپس آ جائے گی اور کھجوریں کھا لینا، تم میں ایمرجنٹ انرجی آ جائے گی تو تم اپنے بچے کو خود اٹھا کے جا سکو گی اور کوئی پرابلم، کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جب ہاتھ لگایا تو وہ سوکھا جو ہے اس میں گرینری پیدا ہوئی، زندگی پیدا ہوئی۔ تو یہ گرینری جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے۔ تو ہماری زندگی اور ہمارے ایمان کی تازگی اس گنبد خضرا، اس گرین گنبد میں ہے۔ 1255 میں اس کو گرین رنگ کیا گیا، 1255 عیسوی میں
اس کو 1255 میں سرکار کے روزہ اطہر کو، یہ پہلے وائٹ بھی تھا، پہلے بغیر کلر کے بھی تھا، 1255 میں سرکار کے روزہ اطہر کو سبز کلر کیا گیا۔ اور اب آپ اس کو پوری دنیا میں نگاہ دوڑاؤ، مسلمانوں کے ملکوں میں گرین کلر، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، لیبیا کا پورا جھنڈا ہی گرین ہے، اس کو آپ ایکسیڈنٹ نہیں کہہ سکتے۔ گرین کلر اسلام کے اندر بڑی امپورٹنس رکھتا ہے۔ پوری دنیا کی مساجد میں جاؤ، مسجدوں میں 2 کلر زیادہ نظر آئیں گے، باقی بھی نظر آئیں گے لیکن 2 زیادہ نظر آئیں گے۔ جو ہی آپ مسجد میں انٹر ہوں گے پوری دنیا میں کہیں بھی ایک گرین نظر آئے گا، ایک نیلا نظر آئے گا، یہ دو، اور دونوں کلر جو ہیں یہ روحانیت میں ترقی دیتے ہیں۔ اب ہماری مسجد میں آ جائیں، آپ کو یہ گرین نظر آ رہی ہے، کسی نہ کسی شکل میں آپ کو گرین کلر مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں نظر آئے گا۔ تو نجم الدین کبریٰ عبادت کرواتے ہوئے گرین لائٹ کا استعمال کیا کرتے تھے، اور مصر کے اندر گرین لائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے مریضوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور پھر دیکھا جاتا ہے اس بندے کو بیماری کیا ہے۔ اور اب تو یہ سائنسدان ریسرچ کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کلر میری نشانی ہے، ایک خاص فریکوینسی پہ جا کر کلر وائبریٹ کرنے لگ جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اب نبینا بھی بتا سکتا ہے کہ کلر کیا ہے، حالانکہ نبینا دیکھ نہیں سکتا، لیکن کیا ہوگا کہ وہ کچھ ایسی فریکوینسی پیدا کریں گے، اس کو ایسی تعلیم دیں گے کہ وہ نبینا کلر کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائے گا کہ یہ کون سا کلر ہے۔ اور یہ ریسرچ جاری، اور آپ لوگ جب جنت میں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے، تو جنت بھی گرین ہے، کیونکہ جنت کہتے ہیں باغ کو، اس کی جمع ہے جنات۔ باغ تب بنتا ہے جب گرینری ہو، گرینری نہ ہو تو اس کو باغ نہیں کہتے۔ اور جنت میں تو اتنی گرینری ہے کہ حضور فرماتے ہیں ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ اگر عربی گھوڑا لے کر کوئی آدمی سالوں چلتا رہے تو کبھی بھی اس درخت کی گھوڑا تھک کے مر جائے گا، وقت لمبا سے لمبا ہوتا جائے گا لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ کتنی گرینری ہے اس کے اندر۔ تو جنت گرین، اور پھر جب آپ جنت میں جاؤ گے تو تمہیں سونے کے کنگن دیے جائیں گے، آؤ اب تم پہن، ابھی سونا نہیں پہن سکتے۔ دنیا میں جو سونے کے برتن میں کھائے گا، سونے کے چاندی کے برتن استعمال کرے گا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن کو جنت میں یہ چیزیں نہیں دی جائیں گی، کیونکہ دنیا میں سونا اور چاندی اگر پہنو گے تو تم زنانہ بن جاؤ گے۔ یہ جتنے بندوں نے مرد نے پہنا ہوتا ہے نا، مورتیاں، زیور، دیکھیں ان کی حرکتیں دیکھو۔ میں وہ صاحب ڈیپورٹ ہو گئے، ساؤتھ میں ہوتے تھے، کسی نے کہا نہیں صاحب چلیے، تب ہم کھانا کھانے چل پڑے تھے، جب اللہ بھلا کرے پہنچ جاتا ہے، خیر تو چلیے کھانا کھانے چلتے ہیں۔ میں کہا کہ جی چائنیز کھلا ہے لیکن ہمارے اپنے اسلامی اسٹائل میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پہنچے وہاں، دیکھا اس بندے نے پورا زیور، لگتا پورے ساؤتھ کا زیور اسی نے پہن لیا۔ اب اس زیور کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے سونا پہنا ہے، اب وہ کان میں بھی پہنے گا، تو پھر اب اس کی گفتگو سنیے گا، اس کے اندر زنانہ پن آ جائے گا۔ تو اسلام مرد کو مرد بنانا چاہتا ہے، عورت نہیں بنانا چاہتا۔ اسی لیے اسلام نے کہا، حضور نے فرمایا لعنت ان عورتوں کے اوپر جو اپنی شکلیں مردوں جیسی بناتی ہیں، اور لعنت ان مردوں کے اوپر جو اپنے آپ کو عورتوں جیسا بنا لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں زیور پہنیں گے، ہم جنت میں جا کے پہنے تو کام ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں جنت میں کرنا کیا ہے ہم نے؟ تو زیور پہنیں گے، بریسلیٹ دیے جائیں گے سونے کے، پہنو جتنے پہن سکتے ہو پہنو، اور وہاں تمہیں اللہ تعالیٰ جو ڈریس دے گا وہ اس کلر کے دے گا۔ قرآن مجید میں کیا اس نے کہا؟ سیاب و سندس، تمہیں سلک کے گرین کلر کے ڈریس دیے جائیں گے۔ اب پھر جب تم نے زیور پہنا ہوگا، اب کھان بات سے بیٹھنا بھی تو ہے نا، جاؤ بھائی ان کے لیے تکیے لے کر آؤ، کشن لے کر آؤ، وہ بھی گرین کلر کے ہوں گے۔ اب تکیے کے اوپر تو چڑھ کے نہیں بیٹھنا، اس کے ساتھ تو ٹک لگائیں گے، بیٹھو گے تو کارپٹ میں بیٹھو گے، جاؤ ان کے لیے کارپٹ لے کر آؤ، یا اللہ کس کلر کے؟ وہ بھی گرین کلر کے۔ تو بس آخری جملہ سنو تو اجازت چاہتا ہوں۔ زندگی چاہتے ہو، محبت چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، گرین جنت چاہتے ہو، گرین ڈریس چاہتے ہو، گرین کشن چاہتے ہو، گرین کارپٹ چاہتے ہو، تو اس گرین گنبد والے کے قدموں میں آ جاؤ، تو زندگی گرین ہو جائے۔ زندگی جو ہے وہ اس میں حیات آ جائے گی۔ اے اللہ ہمیں ان کی محبت عطا فرما۔ آخر دعوانا